ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ طیب الرحمان موجود ہیں اور آپ سے نعت رسول مقبول کی درخواست ہے۔ جی بسم اللہ۔ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، اپنے ٹاپک کی طرف واپس بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فطرانے پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، میں زکوٰۃ کا ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ کچھ لوگ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ کتنی بننی ہے، وہ پورے سال میں کسی خاندان کا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کسی کی وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی نیت سے، تو ایٹ دی اینڈ آف ایئر جب وہ حساب کریں گے تو وہ اس رقم کو شامل کر سکتے ہیں جو سارا سال وہ دیتے رہے؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں جب سال گزرے گا تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی نا۔ نہیں، زکوٰۃ فرض ہو گئی بھی؟ نہیں، زکوٰۃ ایسے فرض نہیں نہ ہوئی۔ ایک بندہ صاحب نصاب تھا، اس کے بعد اس کو ایک سال گزر گیا، سال کے آخر میں جب پورا سال مکمل ہوا تب وہ پھر صاحب نصاب ہی تھا، تو اب وہ اپنے مال کا حساب لگائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ضرور جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ضرور ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیتا ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے بنتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ مال جو ہے وہ کسی خاندان کی کفالت کر سکتا ہوں، اس کو میں ریگولر پیسے گھر میں دیتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لی ہے، اب اس کے بعد جو زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے اس میں سے وہ قسطیں کر کے کسی کو دے سکتا ہے۔ بہتر تو یہ کہ اکٹھی دے دی جائے، یعنی اس کو اس فوراً اتار دی جائے، ورنہ وہ اس زکوٰۃ کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سال بعد ایک سال گزرنا، اس کی کیلکولیشن ہونا، وہ الگ سے پیسہ نکلنا، تب وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کا سوال ہے نا، ایک بندے کو زکوٰۃ فرض تھی تو وہ صاحب نصاب تھا، وہ سارا سال میں پیسے دیتا رہا، کرتا رہا، جب سال کا اینڈ ہوا، جب اس کے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا تھا، اس وقت اس نے کہا جی میں نے یہ اتنے پیسے دے دیے تو یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں کٹوتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، وہ صدقات نافلہ ہوگی، دیتے ہوئے بھی نیت آپ کی یہی ہو، کوئی بھی چاہے نیت یہ ہو، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد ہوگی، اس کے بعد آگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کامران بھی؟ اب آپ نے جو سوال کیا تھا نا، وہ سوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی آپ نے کہا جی کہ سال بھر کوئی پیسے دیتا رہا تو اس کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں شامل کر لیا جائے، تو بالکل کر لیا جائے، وہ ہو جاتا ہے اور کیلکولیشن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو طے نہیں ہے نا، وہ تو نہیں، سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پچھلی کی کر رہا ہے یا اگلے کی کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی زکوٰۃ کے لیے تو سال کا ہونا لازم ہے۔ اب وہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ دیتا رہا تو بات آ گئی اس میں آٹومیٹکلی۔ کیونکہ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس سونا ہوتا ہے، بالکل، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کیش کی صورت میں پیسہ کہیں آ رہا ہو لیکن گھر ہے یا کوئی سونا پڑا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ بنتی ہو اور 5 لاکھ اس کے پاس نہیں آتا ہو، تو اس نے کوئی اس طرح سے کوئی حساب بنایا ہو کہ یار ہر مہینے میں کوئی 30,000 کسی کو دے دیا کروں گا۔ میں آپ کی بات کو علی بھائی بڑے اچھے سے سمجھ گیا، اور اس کا بڑا افیکٹو اثر یہ بھی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے اپنے سرکل میں قریبی لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر کا نظام نہیں چل رہا ہوتا، مگر گھر کا سربراہ کوئی نشئی ہوتا ہے، گھر کا سربراہ کوئی فراڈیا قسم کا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں تو بھائی وہ تو خود کھا جائے گا، وہ جو پیچھے اس کے زیر کفالت ہے ان تک تو پہنچ نہیں دیتا۔ تو ایسا بھی لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا منتھلی جو ہے وہ کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں، ان کے کھانے کی چیزیں بھیج دیتے ہیں، اور وہ اس کیلکولیشن میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کی مد کی جو تھی میں ان چیزوں کے ساتھ ان کا گھر چلاؤں گا، ان کو مطلب قسم پرسی کی حالت میں نہیں جانے دوں گا، ان کا چولہا جلتا رہے گا، اس کے لیے میں ارینجمنٹس کروں گا۔ تو وہ بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے سوال زیادہ الیبوریٹ کر لیا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پھر نہیں بات سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص میں آج میں صاحب نصاب ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اگلے سال تک جب ایک سال گزرے گا تو تب میں کروں گا کہ جی میں نے جو اس سال کے اندر جو پیسے دیے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لوں، ایسے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج میں صاحب نصاب ہوا، ایک سال گزرنے کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے بعد میں مال دوں گا، وہ چاہے میں سارا سال دیتا رہوں۔ یہ والی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ جو نہیں علی بھائی کا سوال ہو رہا ہے، علی بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کی ابھی زکوٰۃ فرض ہونی ہے اگلے سال۔ نہیں یہ تو سوال ہی نہیں کیا انہوں نے کہ اگلے سال، میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی نہیں اندازہ نہیں نہ ہو سکتا قبلہ، ایسے اندازہ نہیں نہ ہو سکتا، آپ نے ایک سال گزرنا اس مال پہ شرط ہے، اس سے پہلے وہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، آپ وقت سے پہلے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اس کو اس طرح سمجھیے۔ اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے؟ چلیں اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ ایک بندے نے کیلکولیٹ کر لی کہ اس کی 10 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، 10 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، اب 10 لاکھ اس کے پاس آ نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اب لیکن
اس نے کوئی اس طرح کا حساب لگا لیا کہ میں ہر مہینے لاکھ روپیہ دے دیا کروں جو ہے نا گا. وہ قسطوں میں دے دیں. ہاں مجھے جتنا عرصہ ٹائم تو یہی لگے. تو بات کر رہے اچھا ہیں. ٹھیک ہے. نہیں وہ وہ جو ذرا سا فرق کو سمجھ جی، لیجیے. جی. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ اس کو اس طرح سے دے سکتے جی بالکل کر سکتے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ جو ہے سارا سال اپنی تنخواہ میں سے جو آتی ہے آپ جو اس کا ایک پورشن بنتا ہے وہ دیتے رہیں, اگلے سال تک وہ آپ یہ والی اتار لیں. اس میں بھی علی بھائی یہ بات مد نظر رکھے کہ جب وہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, جو اس کی پورشن اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا, تو پھر وہ آپ کا مال نہیں ہے, وہ آپ کے پاس امانت ہے. وہ امانت جتنی جلدی آپ لوٹا دیں گے پہنچا دیں گے اتنا ہی ایسا نمبر ہے. اس میں تو ایک جو ہے نا فیکٹر یا اس کا ایک ایلیمنٹ آپ نے رکھا کہ بھائی آپ نے کسی گھر کی ذمہ داری اٹھا لی, اور اس میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی سارا دے دوں, یہ اب مہینے میں ختم کر کے بیٹھ جائے, میں نے ان کو لے کے چلنا ہے تاکہ یہ سال بھر میں ان کا کھانا نظام چلتا رہے. تو اس نیت سے آپ نے کر دیا, وہ ان کا مال جو ہے وہ اس کا حق ہے, اس کو آپ نے امانتاً رکھا ہوا ہے, اب امانت ہے جو آپ نے لوٹاتے رہنا ہے. اچھا ایسا بھی ہے, یہ بات بھی درست کر رہے ہیں. ایک اور بھی ہے بات, فرض کریں ایک کاروباری شخص ہے, اس نے زکوٰۃ کی ایک اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ اتنے لاکھ روپیہ میری زکوٰۃ بنتی ہے, اب اس نے نہیں دی, یعنی وہ کچھ پورشن کے ساتھ دے رہا ہے, اور بقایا مال جو اس نے کاروبار کے اندر ہی انویسٹ کیا ہوا ہے. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. کیلکولیشن ضروری ہے, سمجھ گئے میری بات. مثلا ایک بندے کا کاروبار کیا 1 کروڑ روپیہ تھا, یا فرض کرے اس کی 30 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی تھی, اب وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں 10 لاکھ روپیہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں اس نے دے دی ہے, 20 لاکھ روپے اس کی ریمیننگ رہتی ہے, وہ 20 لاکھ روپے اس نے اپنے کاروبار میں رکھی ہوئی ہے. تو ایسا بھی درست ہے, کیونکہ سال جب گزرے گا نا بعد میں, تو وہ 1,20,000 روپے سے بھی پروفٹ کمایا جائے گا, تو اگلے سال زکوٰۃ زیادہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اگلے سال کے مکمل ہونے سے پہلے پچھلی زکوٰۃ دینا. نہیں, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, ایسا کیلکولیشن کرنا بڑا ضروری ہے. تو پھر تو زکوٰۃ تو پھر آپ کب تک لے کے چلیں گے؟ دکھاتے رہیں گے آپ بات یہ ہے, میری بات سنیں. میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکشن لمبی ہو جائے گی, ہم نعت کے بعد یہ اسی کو کانسیپٹ اس نعت کلام پاک کے بعد یہ کلیئر ڈسکشن تھوڑی لمبی جی. ویلکم بیک ناظرین, رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا تھا وسیم نقشبندی بھائی نے, آپ سے نعت رسول مقبول کی درخواست ہے. جی جزاک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بریک پر جانے سے پہلے وقاص بھائی آپ بتا رہے تھے کہ جی وہ میں بتا رہا تھا, وہ ذرا ایک کنفیوژن ہوئی اس کو. انویسٹ کرنا, ہاں جی. کنفیوژن یہ ہے کہ اگر مال آپ کے پاس ایسا پڑا ہوا ہے جو آپ کی زکوٰۃ کے طور پہ آپ دینا تھا آپ نے, وہ آپ نہیں دے سکے کسی بھی وجہ سے, تو وہ پڑا رہے گا آپ کے پاس, تو وہ طور امانت ہی, جیسے وہ بتا رہے تھے امانت ہی ہے. تو وہ جب آپ اگلے سال یا کسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کو کوشش کرتے رہیں, اگر وہ اس میں پڑا رہا تو جب وہ اکٹھا ہوگا تو اگلے سال وہ ڈبل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس اس نے زکوٰۃ دینی تھی اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن بھی کر دی, اور وہ زکوٰۃ آپ کے کاروبار میں پڑی رہی, زکوٰۃ کا مال وہ کسی طریقے سے نہ جا سکا کسی بھی وجہ سے, تو وہ اگلے سال جو اس کے اوپر ہی پروفٹ پڑ جائے گا نا, تو شرح بڑھ جائے گی. تو یہ بات کی تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اپنا ترتیب بنا لی جائے کہ وہ دے ہی نہ زکوٰۃ اور وہ اس کو بڑھتا جائے, یہ چیز بات, وہ چیز بات. لیکن اس میں کوئی ہے کہ کب تک دے دینی چاہیے, مطلب کہ 1 سال کی زکوٰۃ؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس دن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی, آپ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں. ایک تو اس میں جلدی کرنی تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی اس چیز سے بری ذمہ ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے مصارف زکوٰۃ کو ڈھونڈنا ہے, یعنی کہ وہ جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا مصرف کا پتہ ہونا کہ وہ مصرف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. لوگ ایسے کرتے ہیں, ابھی آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ کئی یہ میڈیا اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں میڈیا والے, کہ وہ جاتے ہیں اپنا معذور بن کے یا اس طرح کر کے, اور وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں مخیر حضرات کے پاس, اور وہ ایسی رمضان کے اندر ایسی راشن دے دیا یا آپ کو کچھ نقدی دے دی, اور پتہ بھی نہیں کیا کہ وہ یعنی وہ صاحب زکوٰۃ, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی, ضرورت مند تھا بھی کہ نہیں تھا, وہ مصرف زکوٰۃ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو یہ وہ چیزوں کا خیال رکھنا کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن رکھنا کہ آیا وہ ان 8 مصارف میں آتا ہے کہ نہیں آتا, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا کامران بھی یہ بتائیے گا کہ جو فطرانہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ایک طرح سے کفارہ ہے کہ اگر کوئی رمضان میں کوئی کمی پیشی رہ گئی, اب میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں اگر تو کوئی روزہ چھوٹ گیا اس کا تو الگ سے کفارہ ہے, تو یہ جو فطرانہ ہے اس میں کون کون سا مطلب کہ کمی کچھ کون سی آتی ہے کہ تراویح رہ گئی یا
نہیں باقاعدہ حضور نے حدیث پاک میں بتا دیا کہ آپ روزہ جو ہے نا، روزہ ہم نے روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا تو روزہ نہیں تھا، روزہ تو تھا ہماری آنکھ کا، ہماری زبان کا، ہماری سوچ کا، ہمارے خیال کا، ہمارے دل کا، سارے اعضائے بدنی کا روزہ تھا۔ اب انسان ہے نا، انسان ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ جو ہے سلپ آف ٹنگ کہہ دیتے ہیں وغیرہ چیزوں میں بھی، تو وہ تو ہماری ویسے بات کرتے ہوئے ہو جاتی ہے، تو کہیں بات کرتے ہوئے کسی کا دل دکھ گیا ہو۔ روزے دار کے لیے تو تھا کہ جب آپ کا معاملہ کسی سے پڑے کہ میں روزے سے ہوں، اپنی زبان اس حد تک کنٹرول رکھے اور خاموشی اختیار کرے کہ میں روزے سے ہوں، بتا دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ کیا کہتا ہے کہ زبان بند کر لو، صرف کھانے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ اس دوران کسی کی دل آزاری ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی شکوہ ہوا، کوئی شکایت ہوئی، کوئی چغلی ہوئی، کوئی ناانصافی ہوئی، زبان ہے نا استعمال تو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں تو جتنی ہوتی ہے اور اس کا کرتے ہیں، لہٰذا کسی کی بدخوئی ہو گئی، کسی کی چغلی ہو گئی، تو ان ساری چیزوں سے اور انجانے میں، جانے انجانے میں انسان ہے نا، خطا کا پتلا تو ہو گئی، تو اس کے لیے باقاعدہ کفارہ فرما دیا کہ وہ ادا ہو گیا، آپ نے صدقہ فطر کے طور پہ کر دیا تاکہ پاک ہو جاؤ، تسلی ہو جائے کہ آپ نے جو بھوک پیاس کی تھی۔ حضور کی حدیث پاک ہے، الگ سے بھی فرمایا کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں جس کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہ نہ جانے انجانے میں اگر کسی سے ہو گیا تھا تو یہ اینڈ پہ صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہوئے تمہارا وہ کفارہ بھی ہو جائے گا، اور اس سے جڑی ہوئی یہ کہ جب مال آپ بانٹتے ہو تو آپ کو بھی اطمینان قلب ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ایک ایسی فرحت انسان کے اندر سے وہ خوشی فیل ہوتی ہے کہ میں یار کسی کے کام آیا ہوں، یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ میں میرے اللہ کے دیے میرے مال میں سے کسی تک پہنچا ہے، اس کو بھی خوشیاں ملیں گی، وہ بھی اپنے گھر میں عید جو ہے اچھے سے سیلیبریٹ کر سکے گا، اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکے گا اور اچھا ماحول میں پہنا سکے گا، تو اس سے جذبے جو ہے وہ بڑھنے کا نام ہے۔ آپ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو احساس کا مہینہ ہے، رواداری کا مہینہ ہے، تو اس رواداری اور احساس کو تبھی انسان جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے جب مال جو ہے وہ ایک محبت ہے انسان کے اندر، اگر اس کی محبت رہی تو پھر اللہ کی اور اس کے دیے ہوئے دین کی اور اس رمضان کی محبت نہیں ہوگی، لہٰذا دونوں کے درمیان یہ تضاد آ رہا تھا، فرمایا ادھر سے خرچ کرتے جاؤ تاکہ اس کی محبت تم میں بڑھتی جائے اور کامل درجے تک پہنچ جاؤ۔ عید بھی ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے ضرور کہ چاند رات کو بھائی کیا جیسے شیطان چھوٹا تو وہ سارا کچھ کرنے لگ پڑا، تو ہم بھی سمجھتے شاید ہم اسی سے نکلیں اور وہ کریں، حالانکہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ مہینہ بھر روزے رکھے، اللہ کی بندگی کی، اطاعت کی، اس کی فرما برداری میں رکھے، اللہ پاک نے اس کو باقاعدہ سیلیبریشن کے طور پہ دے دیا، اور عید بھی شکرانہ کیسا دیکھے صدقہ فطر کے ساتھ، یہ بھی شکرانہ ہے کہ وہ مال کی زکوٰۃ ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہو جاتے ہیں عید کی صورت میں، یہ بھی شکر کی صورت ہے اور خوشی اس میں بھی حاصل ہوتی ہے انسان کو، تو یہ اسلام کی خوشیاں بھی کسی پر جو ہے وہ بانٹنا، خرچ کرنا، سیکریفائز کرنا، خود پر کسی کو ترجیح دینا، خوشیاں بھی اسی طرح ہیں اسلام کی، اور اسی طرح ہی خوشی جا کے حقیقی خوشی تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ کسی کے کام آتے ہیں۔ وقاص بھائی، زکوٰۃ کی طرح فطرانے کے بارے میں بھی احکامات ہیں کہ آپ اپنی کسی بہن بھائی کو جس کو ضرورت مند ہو، جی بالکل میں نے بتایا جیسے، جی بالکل وہی مصارف ہیں، وہی والا لگے گا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ سب سے پہلے جو ہیں وہ آپ کے جو قریبی۔ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ جب فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 6 ہجری میں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کا قیام کیا تو 6 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قل العفو، یعنی جو ضرور سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے نا جب آپ مال کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرتے ہیں اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا وہ سب سے بہترین سٹینڈرڈ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 ہجری کے بعد کبھی بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور بے شمار صحابہ، کبائر صحابہ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا، بلکہ آپ ایون دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، اور یہ بڑا واقعہ ہے، آپ بیمار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے، جنگ کے دوران ہی ہو گئے، تو آپ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حضور سے باتیں کرنے لگے جیسے بندہ جانے والا ہوتا ہے نا، تو باتیں کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ میں نے بیاہ دی ہے، اس کو میں دے دوں گا، بقایا جو مال ہے نا میں وہ ہبہ کر کے اور دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں تم نے فلاں جنگ بھی لڑنی، فلاں جنگ بھی لڑنی، ابھی تم نہیں مرنے والے، یعنی یہ حوصلہ بھی دیا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا تو پریشان نہیں ہونا۔ دوسری جو بات اس میں حضور نے فرمائی، یہ جو ہم وصیت کرتے ہیں نا
کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے اگر وصیت کر دے تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 سے زیادہ. تو یہ حضور کا وہیں پہ حکم آیا تھا کہ تم اپنے دوسرے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ یعنی بے سر و سامان چھوڑنا چاہتے ہو تو تم ان کے لیے بھی بچا کے چھوڑو. تو بقایا 1/3 جو ہے تم اللہ کی بارگاہ میں ہبہ کر دو. یہاں پہ اصغر علی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے کلام پاک سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. ویلکم بیک جی. ہماری آج کی جو افطاری آپ کو بتاتے چلیں وہ اسپانسر ہے لاہور بروز کی طرف سے. لاہور بروز جو کہ اپنے ذائقے کوالٹی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، اور اس کا جو آپ کو پتہ ہے بروسٹ ہے وہ جو اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ ہے وہ سب سے الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے ایک اور اسپانسر بھی ہیں، ذائقہ کنگ کے نام سے ایک فاسٹ فوڈ چین ہے، اور یہ جو ہے ذائقہ کنگ انہوں نے بڑے کم وقت میں اپنا ایک مقام بنایا. فاسٹ فوڈ کی چین ہے، ان کے تمام تر کھانے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ بھی افطار کی دسترخوان کی رونقوں کو دوبالا کر سکتے ہیں. کرشی جامع شری بھی ہمارے آج کے اسپانسر ہیں. کرشی جامع شری آپ کو بتائیے صرف افطار ہی نہیں، یہ سحر کا جو ہمارا دسترخوان ہے اس کے کھانوں کو اور ذائقوں کو بھی بڑھاتا ہے. طرح طرح کے مشروبات آپ بنا کر کے دسترخوان کی زینت بڑھا سکتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. رحیم سٹور کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں. رحیم سٹور جو ہے اس کی لاہور میں جتنے بھی برانچز آپ وہاں پہ جائیے، جا کے وزٹ کیجئے. ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہر جو چیز ہے ضروریات زندگی کی، اس کو یہ اپنی تمام برانچز پہ آپ کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کو آفر کر رہا ہے. تو اب جی ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شامل کر لیتے ہیں. ہاں جی، کلام پاک کے رسول مقبول کے لیے بھائی نے میں جوائن کیا. جی بسم اللہ. صورت کلام. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو فطرانہ اور زکوٰۃ ہے یہ بغیر حساب کے دیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ آپ ویسے ہی مطلب کہ ارادتاً یہ ساری چیزیں یعنی آپ نے کیلکولیشن کرنا ضروری ہے نا جی. زکوٰۃ کے حوالے سے تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ آپ نے جب تک اس کی کیلکولیشن نہیں کی، اور آپ فرض کر لیں لیٹ سپوز کہ آپ نے زکوٰۃ آپ کی ₹1,00,000 بنتی تھی اور آپ نے ایسی 1.5 لاکھ دے دی، 2 لاکھ پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے کہ اوپر جتنا مرضی دے دیں آپ، وہ صدقات نافلہ میں آ جائے گا. تو وہ لیکن آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ اماؤنٹ کتنی بنتی ہے. اس کے علاوہ صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیات ہیں، ہبہ ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ صدقات واجبات میں آتی ہے، مطلب کہ زکوٰۃ اور ہم نے صدقہ فطر کو ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کی نفلی عبادت، نفلی مالی عبادت جو آپ کرتے ہیں اس کے مختلف نام ہیں. جیسے صدقہ ہے، ویسے صدقے کا اگر اوریجنل معنی دیکھا جائے تو سچائی کو کہتے ہیں، اخلاص کو کہتے ہیں صدقہ. لیکن ہم نے بڑا اس کو کمپلیکس بنایا ہوا ہے. ہم نے سب سمجھا ہوا ہے کہ شاید کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے لیے ہم جب یوز کرتے ہیں تو ایک کالی بکری، کالی مرغی، کالی مسور کی دال، ٹھیک ہے، انڈے اور بکرے کی سری، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. بڑا گوشت. ہاں جی. آپ نے اچھی چیز، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ نے خوشنودی حاصل کرنی ہے. تو لہٰذا آپ نے اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے. ایک یہ معاملہ ہو گیا. پھر جو آپ نے عطیات اور خیرات کا پوچھا، خیرات کا مطلب خیر سے ہے، نیکی کے کام سے ہے، کسی کی لوگ آپ نے مدد کر دی ہے. عطیات کا مطلب جو ہے وہ بخش دینا کسی کو. ہبہ کا معنی ہوتا ہے گفٹ کرنا. تو اسپیشلی اب دیکھیں نا کہ صدقہ ہے، صدقہ جو ہے وہ مساجد کو نہیں لگتا. اسی طرح صدقات جو ہیں وہ صدقات چاہے واجبہ ہوں چاہے وہ نافلہ ہوں، وہ اپنا سید کو نہیں لگ سکتے، آل رسول کو نہیں دیے جا سکتے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ داروں کو بھی نہیں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں سید، ان کو نہیں دیے جا سکتے. لیکن تو پھر دوسری چیزیں جیسے ہبہ کر دینا، یا آپ مثال کے طور پہ مسجد کو گفٹ کر دیتے ہیں کوئی چیز، تو وہ اس زمرے میں آئے گا. اسی طرح آپ سعادات کو اگر دینا چاہیں تو آپ ان کو گفٹ ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ محبت بڑھتی ہے کہ جب آپ تحادو تحافو، جب آپ تحائف دیتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ تحائف دینا سعادات کو یا مسجد کو اس طرح کی مد میں دینا، یہ وہ سارے کار خیر ہیں جو مالی تعاون کے ساتھ منسلک ہے. اور اب تو ویسے بھی عید کی آمد ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ تحائف دینے چاہیے. ہبہ کا بھی بڑی بریفلی انہوں نے بتایا وقاص بھائی نے. تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو کوئی بھی چیز، کوئی پراپرٹی، کوئی گولڈ، کوئی ڈائمنڈ وہ ہبہ کر سکتے؟ صرف بیوی کو
अच्छा नहीं, अब शौहर करे ना बीवी को। हाँ जी, तोहफे तहाइफ जो हैं ज़ाहिर बात है मोहब्बत के बढ़ने का सबब हैं जी। अली भाई इस बात को ज़्यादा बेहतर से जानते भी हैं और मानते भी हैं। क्यों वो लेते हैं? मानते भी हैं। नहीं, वो तहाइफ लेते हैं। तहाइफ लेते भी हैं और देते भी हैं, लिहाजा इस एतबार से तो ये मुस्कुरा आप रहे हैं। मैं तो इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ ना कि ईद की तरफ बढ़ रहे हैं तो खुशियाँ, खुशियाँ मोहब्बतें बढ़ने का सबब, और ये लाजिम भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये यहाँ हमारे पास सबके पास है, लेकिन वो उसमें हमारी अपनी या नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। इस्लाम ने तोहफे तहाइफ और दावतें बाकायदा हुजूर के दौर में देखे ना, खाने पे बुलाया जाता है। ये खाने पे बुलाना और तोहफे तहाइफ देना ये मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ने का सबब है और होना चाहिए। और यही तो इस्लाम का असल तशख़्ख़ुस है कि मोहब्बतें बढ़ाई जाएँ। और ये ईद आ रही है, ईद जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये रमज़ान जिससे आप गुजर रहे हैं, ये एहसास ही तो दे रहा था। जब एहसास होता है किसी का तो इंसान उसको गिफ्ट देता है, तोहफा देता है। आपने बीवी के लिए कहा, ये तो घर के माहौल को इतना खूबसूरत कर देता है कि आप अगर अपनी बीवी को कोई तोहफा देते हैं तो बड़े सारी रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं, बड़े सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, कुर्बतें और मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, घर का माहौल बड़ा, घर का माहौल। अच्छा, आपने ये जो टॉपिक जिक्र किया ना, ये चूँकि इस बार रमज़ानुल मुबारक के दुरूसे कुरान का खास टॉपिक था मेरा, तो हमारे दुरूसे कुरान का एक सिलसिला होता है और रोजाना फजर के बाद से, और उसमें दरअसल मुआशरे की वो टॉपिक था मुआशरे की इस्तेहकाम में ज़ौजैन का किरदार। ये बहुत बड़ा हमारा अलमिया है कि हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार इसीलिए है कि हम अपने घर में ही नहीं वैसे जैसे होना चाहिए, ये इस्लाम जैसे कहता है। हम बुनियादी तौर पर घर से आगाज करें ना, मोहब्बतें बाहर बड़ी खुश होकर भी और हंस के भी बात कर लेंगे, और ये सारी बातें मेरे भी घर सुनी जा रही होगी, सारी बात है इस एतबार से, तो वहाँ भी मैयर किया जाएगा कि घर में कैसा है और बाहर कैसा है। और ये होता भी हमारे माशरे में यही है कि बाहर हम सारी चीजें मुस्कुराहटों का तबादला, सारे तकायब और सब कुछ कर लेते हैं। इखलाकियात का मुजाहिरा हम लोग ज्यादातर बाहर करते हैं, जो है ना वो मियां से मिल के आया है। मैं जब घर जाती हूँ तो वो यही कहते हैं, जो आपके अल्फाज है ना यही उनके अल्फाज होते हैं। बहरहाल प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आज की ट्रांसमिशन में आपने वक्त निकाला है। डॉक्टर वक़ास साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे एक और भाई हैं हमारे साथ, मुझे और अली हमजा को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में खास आपसे नाते रसूल मकबूल की दरख्वास्त है जी, प्लीज़।